السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ وزیر اعظم کی نااہلی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر اب روزانہ کی بحث بن گیا ہے۔ پاناما لیکس کا کیس سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے، لیکن اب بحث گھوم رہی ہے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کو نااہل قرار دیا جائے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ بار ثبوت جو ہے وہ کس پر ہے۔ کیا ثبوت وزیر اعظم اور اس کی فیملی کے ممبرز نے یہ فراہم کرنے ہیں کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں، یا جس نے الزام لگایا ہے بار ثبوت اس پر ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات کریں گے ناظرین۔ فوجی عدالتیں بھی پاکستان کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی بحث کا حصہ بن گئی ہیں، اور وہ ٹوٹی ہوئی بحث کیا ہے کہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ملک ہیں، ہمیں جمہوریت کا خیال کرنا چاہیے، دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں لیکن ہمیں فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگلے حصے میں اس پر بات کریں گے۔ افغانستان کے ساتھ معاملات ہمارے خراب سے خراب تر ہوئے جا رہے ہیں، دہشت گردی وہاں پر راج کر رہی ہے، اور ہر مرتبہ دہشت گردی کے واقعے کے ساتھ پاکستان کو منسلک کر دیا جاتا ہے۔ فاٹا کے اندر مبینہ طور پر پناہ گاہیں موجود ہیں دہشت گردوں کی، افغانستان کا الزام ہم نے جواب دیا ہے، لیکن کیا الزام اور جواب سے معاملات طے ہو جائیں گے؟ ایٹول کمنٹ اس پر ہوگا۔ ہمارے پاس محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات، پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ بابر ستار صاحب ماہر قانون، تجزیہ نگار، دونوں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ان کا شکریہ۔ اسحاق خاکوانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں۔ خاکوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ خاکوانی صاحب، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، اس وقت جو بحث ہے وزیر اعظم کی نااہلی سے متعلق، آپ کے خیال میں وہ بحث سیاسی ہے یا قانونی؟ کیونکہ جتنی ہم سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس پہ ہم نے دیکھی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ ثابت ہو یا نہ ہو، ان کو بہرحال نااہل قرار دے دینا چاہیے۔ جی طلعت بھائی، وہ ایک چیز عدالت میں ہے تو عدالت نے ان کو نااہل کرنا ہے، اور یا اہل کرنے کے اگر کوئی گنجائش ہوئی تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب مقدمہ عدالت میں ہے تو پھر وہاں پر ہی فیصلہ ہوگا۔ بہرحال اگر عدالت میں فیصلہ جس طرف بھی گیا تو ایک عوام کی عدالت بھی ہے، اور جتنے اس قسم کے متنازع اور چیزیں جو کہ سیاسی نوعیت کی ہوں، اس کے اندر کرمنل ایکٹیویٹی پہ کم توجہ دیتی ہے عوام، اور وہ اپنی سائیڈیں لیتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ، اور جو اس کی اصلی حقیقت ہے وہ عوام کو متاثر کرنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں کہ کس کا قصور ہے، کس کا قصور نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں عوام کی عدالت میں آپ نے اپنا مقدمہ صحیح لڑ لیا ہے خاکوانی صاحب؟ جی، میں اپنی ذاتی میری رائے تو یہی ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو خاص طور پہ یہ 2 دن گزرے ہیں جبکہ وزیر اعظم صاحب کے وکلاء نے بات کی ہے، اور پچھلی دفعہ بھی جو بات کی تھی انہوں نے کافی چیزیں ایسی بات کی کہ جو کہ ایک پڑھے لکھے اعلیٰ قسم کے وکیل نہیں کہہ سکتے۔ مثلا کسی نے کہا کہ یہ پرانی بات ہے، یہ تو اس وقت کاروبار اونٹوں پہ ہوتا تھا اور اس کی پرچیاں ہوتی تھیں، یہ تو ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ یہ جو والد ہیں یہ مختلف ہیں، بچے مختلف ہیں، اور بچوں میں بھی وکلاء ذرا مختلف ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے پاکستان کی سوسائٹی جو ہے اس کو بڑا مشکل ہے کہ وہ اس کو سوالو کریں۔ آپ کے خیال میں آپ کے لیے سیاسی سپیس جو ہے عوام کی عدالت میں وہ بڑھ رہی ہے؟ ذرا مریم صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ مریم صاحبہ، تو پی ٹی آئی جب خوش ہوتی ہے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے، وہ تو بڑے خوش ہیں کہ سپیس بڑھ رہی ہے ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو طلعت، میں یہ کہوں گی کہ خوش سے زیادہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ عدالت سے اب عوامی عدالت کی بات کر رہی ہے، تو ان کو یہ مقدمہ جتنا سٹرونگ ہے عدالت کے اندر اس کا میرے خیال میں پتہ چل چکا ہے، اور اب وہ میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ پری الیکشن موڈ میں وہ پینما کے اوپر سیاست کر کے یہ تمام چیزیں سیاسی بیانات، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جب عدالت سے باہر عمران خان صاحب آئے تو وہ تمام چیزیں انہوں نے ریپیٹ کی۔ جب وہ عدالت کے اندر اس کا کیس لڑتے ہیں تو ان کے پاس اس کے کہنے کے لیے ان کے نہ وکلا کے پاس اور نہ کسی قسم کی لیگل سٹیٹمنٹ دینے میں وہ کامیاب ہوئے جس سے کوئی بھی کیس کے اوپر اثر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے خیال میں بہت آسانی سے لائٹ لے لیا، کیونکہ ان کو عادت پڑ چکی ہے اب عدالت کے باہر مقدمے لگانے کی، اور جو عدالت کے اندر ثبوت کے اوپر لیگل مقدمہ لڑا جاتا ہے وہ ذرا فرق ہوتا ہے۔ جس طرح آج عمران خان صاحب نے بڑی حیران کن بات کی اور انٹرسٹنگ کہ آج پورا دن پینما کا ذکر نہیں ہوا،
تو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ آج وکیل تھے پرائم منسٹر کے اور انہوں نے اسی پہ بات کی کہ کیسے 62 63 کی جو بات ہو رہی تھی اور کیونکہ پرائم منسٹر کا پیناما سے تعلق نہیں ہے تو اس لیے آج ان کا ذکر نہیں ہوا، اور یہی بات ان کو سمجھا رہے ہیں کہ پیناما پہ سیاست نہ کریں، اگر آپ اس کو عدالت میں لے گئے تو اس کو ایک لیگل کورس کے اوپر لڑیں اور نہ کہ صرف ایک ایسی سٹیٹمنٹس دے دینا جس پہ آج کورٹ کے اندر بھی یہ ہوا کہ اس طرح کی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس دینے سے جو ہوتا ہے وہ کیس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کا مقدمہ جو کمزور نہیں پڑ رہا؟ پہلے دن سے کمزور نہیں ہے. جن کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے وہ عدالت کو خود نہیں لکھتے کہ مقدمہ شروع کیا جائے. اور پھر اس کے اوپر ایک اور میں بات کہہ دوں، نہیں کوئی حالات نہیں تھے طلعت، اور اس کے اوپر ایک اور بات بھی ہے کہ وہ حساب جو 1937 سے ہم دے رہے ہیں جو شاید پاکستان کی ہسٹری میں کسی پاکستانی شہری نے نہ دیا ہو، صرف اسی لیے ہم نے مینٹینیبلٹی، ایڈمیسیبلٹی اور کسی قسم کی بھی ہم نے تمام چیزوں کے اوپر سکم کیا اور کہا کہ جی کریں جس طرح مرضی کا حساب چاہیے، ایویڈنس چاہیے، جو چیز چاہیے ہم دیں گے، وہ تمام دستاویز دیں گے جس کے اوپر یہ چیزیں چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر پی ٹی آئی سیاست کر رہی تھی. یہ لیگل مقدمہ ان کی طرف سے کبھی بھی نہیں تھا. بابا صاحب آپ کی اسیسمنٹ کہ اس وقت یہ مقدمہ کہاں پر کھڑا ہے، عوامی عدالت میں بھی اور جو آئین اور قانون کی عدالت ہے اس کے اندر بھی؟ طلعت بھائی قانون والے میں تو سب جوڈس ہے تو اس پہ زیادہ بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن میرے خیال سے جو پی ایم ایل این کے لائرز، ایک تو یہ کہ جو لیگل ٹیم انہوں نے ہائر کی ہے اب وہ شاید پاکستان کے سب سے قابل وکیلوں میں سے ہیں، اور جب آپ ایک وکیل کو ایک لیگل مقدمہ لڑنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر وہ لا کے دائرے میں لڑتا ہے. تو ہم پچھلے 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ لا کے اوپر فوکس نظر آ رہا ہے کہ 62 63 پہ کیا جورسپروڈنس ہے، عدالتوں نے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کیا کہا، اور وہ قانون اب اس مقدمے کے اوپر کیسے اپلائی ہوگا، لیگلی کیا رسپانسبلٹی ہے پرائم منسٹر کی. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے لائر یہ کہہ رہے ہیں، جس پہ خاکوانی صاحب نے بھی ابھی بات کی، کہ بچے ہیں، والد تھے اور میں اس شخص کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. ٹھیک، لیگلی ایفیکٹو اسٹریٹجی ہے. اب پولیٹیکل پلین پہ آ جائیں. لیگلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ جو ہے وہ بچوں کے لیے رسپانسبل ہے یا اپنے باپ کے لیے رسپانسبل ہے. یہ چیز ہم نے جنرل کیانی سے بھی سنی، انہوں نے کہا بھائی ایڈلٹس ہیں میں ان کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں. یہی چیز ہم نے افتخار چودھری سے سنی کہ میرا بچہ ایڈلٹ ہے میں اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں. سو لیگل پلین پہ یہ بات ٹھیک ہے. مورل پلین کے اوپر ہماری سوسائٹی میں یہ بات نہیں سمجھ آتی لوگوں کو، اور نہیں آئے گی سمجھ. لہذا عوامی عدالت کے اندر عوامی عدالت میں یعنی ایک حد تک جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا لوگوں کے اوپر اثر ضرور پڑے گا. ایک الزام لگ رہے ہیں، عدالت جب اپنا فیصلہ دے دے گی پیناما کے اوپر، اس کا امپیکٹ نیوٹرل لوگوں پہ ہوگا. ویسے ہم بڑی پولرائز ہو گئے اس ایشو کے اوپر، لیکن جنرلی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، تو لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. سو نقصان اس ساری کیمپین کا، یہ جو پولیٹیکل ٹرائل لڑا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کا ہوا ہے کتنا ہوا ہے یہ دیکھنے والا. کتنا ہوا ہے. خاکوانی صاحب ابھی بابر ستار نے بڑا دلچسپ یہ زاویہ دیا ہے اور اسی سے سوال بناتے ہوئے اب عوامی عدالت کو اب عوام کے پاس لے کے جائیں گے اور عوامی عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ بذریعہ دھونس یا زور بازو نہیں ہوگا، وہ زور ووٹ ہوگا. تو اگر عوامی عدالت کا فیصلہ آپ کے خیال میں بڑا مثبت آپ کے حق میں آئے گا تو وہ بھی الیکشن کے ذریعے ہی سامنے آئے گا. تو عوامی عدالت میں جیتنے کے لیے تو پھر آپ کو الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا یا الیکشن آپ کو پہلے کروانے کا اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اس کے لیے آپ کی پارٹی تیار ہے کیا؟ جی طلعت صاحب، ایک اور بھی چیز ہے ان عدالت اور عوام کے اندر، ایک اور بھی ہے کہ ایک اخلاقی قوت بھی ہے، ایک اخلاقی مورل جو رسپانسبلٹی ہے، موریلٹی بھی کوئی چیز ہے کہ اخلاقیات میں ایک آدمی پہ اگر الزام لگے اور وہ الزام کا جواب بھی نہ دے اور اس کو قانون کے چیزوں میں پیچیدگیوں میں اس کو وہ پھنسائے اور اس کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں ٹھیک ہوں، اور پھر اس کی تضاد ہو اتنا زبان میں اور اس کے بچوں کی سٹیٹمنٹوں میں اتنا تضاد ہو، تو ایک مورل اتھارٹی جب حکومت کی ختم ہو جاتی ہے، چاہے اس کو جتنا بھی ووٹ ملا ہو، اس کا وہ عوام کی نگاہ میں وہ قدر و منزلت نہیں رہتی. لیکن اس کو بھاگنے کے لیے فارمولا کیا ہے؟ آپ کی طاقت ہے، آپ کی طاقت ہے حکومت کے اندر رہنے کی کہ آپ ووٹ سے لے کر آئے ہیں. تو وہ بھی متنازع تھی. اب ووٹ چلیں وہ ہو گیا، اس نے کمیشن نے ایک چیز کہہ دی،
اس کے بعد اگر آپ پر ایک انٹرنیشنل فورا پہ ایک چیز آپ کے خلاف نکلی ہے، ہم نے تو نہیں نکالی، ہم نے تو اپنا نواز شریف کو فوٹو نہیں لیکن نکالے. خاکوانی صاحب ان کے قطع پاس میں یہی سارے آپ سے کاغذات ہیں. جاننا چاہ رہا ہوں کہ اخلاقی طور پر جو دھکا لگا ہے، جو سیاسی طور پر آپ کی نظر میں دھکا لگا ہے حکومت کو، اس کو جانچنے کا پیمانہ تو کیا ہوگا؟ وزارت عدالت سے تو قانونی فیصلہ آئے گا نا. اس کا اخلاقی پہلو اور جرت یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میرے پر الزام ہے اور میرے پر یہ الزام جو ہے میں اس کو ثابت کروں گا کہ عوام کی تائید مجھے سے ابھی بھی حاصل ہے، میں دوبارہ الیکشن کرا دیتا ہوں. اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو ارلی الیکشن کیا بات میں نے کریں؟ 4 سال حکومت کر لی ہے. ارلی الیکشن 2017 میں؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ اس ملک کے اندر جتنی رجحان پیدا کر رہے ہیں اس کو کسی طریقے سے تو ایڈریس کرنا ہے جناب. ابھی آپ کو بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بے شک جیت جائیں، آپ سارا کچھ کر لیں. یہ پاکستان میں کسی بندے نے ماننا کہ آپ کے بچے اور آپ کی بیگم اور آپ کے بھائی، آپ کے والد آپ سے جدا ہیں. پاکستان کا جو ایک خاندانی سسٹم ہے اس کے اندر سب ایک ہو کر آپس میں ذرا مریم صاحبہ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. یہ ساری مریم صاحبہ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. مریم صاحبہ، قانون کیٹیگریز بناتا ہے، وہ قواعد کے تحت چلتا ہے. معاشرہ جو ہے قواعد کو کسی اور زاویے سے دیکھتا ہے، اس کے لیے ہر چیز کا ایک تسلسل ہے. لہٰذا نسل در نسل الزامات بھی چلتے ہیں، جس طرح نسل در نسل سیاست چلتی ہے، جس طرح نسل در نسل پیسہ چلتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے سیاسی اور معاشرتی طور پر کہ جی میرے ہاتھ تو صاف ہیں، ان سے پوچھ لیں، ان سے پوچھ، یہ مشکل ہو جائے. میں 2 باتیں اس پہ کروں گی. ایک تو جس مورل اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے، الزام جھوٹے لگانے والے کی بھی کوئی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کون جھوٹا الزام لگاتا ہے اور بار بار کیا سچ ثابت ہوتا ہے. تو اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو میں نے کرنی تھی کہ ہمبلی، ابھی بابر صاحب نے بھی جو بات کی کہ وکیل پرائم منسٹر کے ہیں اور جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دوں گا پرائم منسٹر کا، لیکن 3 وکلا اور بھی ہیں جو میرے بیٹوں کا بھی حساب دیں گے، میری بیٹی کا جو ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے اس کا بھی حساب دیں گے، اور اس کیس سے جڑے جتنے سوالات ہیں ان کا بھی جواب دیں گے. لیکن وہ اس کیس کا حصہ ہیں، وہ تینوں وکیل اس کیس کا حصہ ہیں. تو قوم یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ مورلی 1937 اس کے بعد بیٹوں کا جو پاکستان کے ٹیکس پیئر پیراڈائم میں نہیں ہے ان کا بھی جواب پرائم منسٹر دے رہے ہیں اپنے باقی وکلا کے. یہ صرف کیس کی جو اسٹریٹجی ہے ان دا کورٹ وہ یہ ہے کہ ایک لائر پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، لیکن اس کیس سے جڑے جتنے سوالات ہیں، جتنے ایمبیگوٹیز ہیں، وہ باقی 3 وکلا بھی ہیں. مشکل میں نہیں آپ پڑ جائیں گے کہ آپ کو پھر ہر فرد کو کلین ثابت کرنا ہو؟ دیکھیں مشکل نہیں، یہ ضرورت ہے ہماری، کیونکہ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کے ساتھ آج تک جو لفظ جڑا نہیں وہ کرپشن ہے، اور جس کے اوپر یہ ہمیں ہماری یہ پی ٹی آئی کی دیکھیں کس طرح یہ دیکھیں اس قوم نے ہمیشہ پرائم منسٹر تیسری دفعہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، کچھ تو آپ مطلب اور آپ کی کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ کس پیراڈائم میں ہے، وہ بالکل ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن میں صرف اتنا یہ کہہ رہی ہوں کہ مشکل، یہ ضرورت ہماری ہے اس وقت، اور ہم نے کلین چٹ کے ساتھ 2018 میں الیکشن میں جانا ہے. اور میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں آن ریکارڈ کہ انشاءاللہ الیکشن 2018 میں ہوں گے. اچھا بابر صاحب، یہ اسٹریٹجی کیا آپ کے خیال میں درست ہے کہ ہر انڈیویجول کو جو متنازع بنا ہوا ہے، اگرچہ باپ، اولاد، بیٹا اور بیٹی اس کے اندر ہیں، اور ظاہر ہے دادا کا بھی ذکر آ رہا ہے، وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، تو ان کو وکیل جب ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے کیس کے میرٹ کے اوپر، تو پھر عدالت یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ باپ کا وکیل کیا بات کر رہا ہے اور بیٹے کا وکیل کیا بات کر رہا ہے؟ وہ تضادات بھی ممکنہ سامنے آ سکتے ہیں یا نہیں؟ طلعت بھائی، اسٹریٹجی تو ٹھیک ہے کیونکہ تینوں لوگوں کے کیسز مختلف ہیں. ٹھیک، پرائم منسٹر کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے، ان کی اپنی ریٹرنز ہیں، ان کی اپنی، انہوں نے الگ سوالوں کے جواب دینے ہیں. مریم بی بی نے اپنے سوالوں کے جواب دینے کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے، ان کے کیا ڈاکیومنٹس ہیں، ان کی کیا اونرشپ ہے. اور جو 2 بچے باہر ہیں ان کا لیگل سٹیٹس بھی مختلف ہے، ان کی اونرشپ سٹیٹس بھی مختلف ہے، انہوں نے اپنے سوالوں کے جواب دینے. اگر اب ظاہر ہے تینوں وکیل جو جواب دیں گے ان کے اندر کانفلکٹس ہوئے تو پھر مسئلہ ہے. ٹھیک، لیکن اگر اندر کانفلکٹس نہیں ہے تو لیگلی یہ اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی. لیکن
جو پارلیمنٹ میں بات چیت ہوئی یا جو عدالت سے باہر بات چیت ہو رہی ہے اس میں اگر آپ کے پاس ایک کوہرنٹ سٹوری نہیں ہے یا آپ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات نہیں بتا پاتے کہ جی یہ ایسے ہوا اور لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آتی تو وہ پولیٹیکل بیگیج تو رہے گا. ان کا بیانیہ نہیں ہے آپ کے خیال میں ایک مؤثر بیانیہ عدالت سے باہر؟ مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیسے لیگلی اسپیکنگ اسٹیبلش روزانہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں وہ جو قطری لیٹر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں وہ ہضم ہونے والا. آپ کو پتا قطری کس کو کہتے ہیں؟ قطری کہتے ہیں کہ بالکل جو بلے کے نوک سے لگا کے آپ بال کو چار کر دیتے ہیں نا اس کو قطری مار کے آپ نے یہ کیا. شاید وہ والا قطری ہوگا. ذرا واپس آتے ہیں خاکوانی صاحب. تو وہ تو کہہ رہی 2018 میں ہوں گے انتخابات. اب عدالت کے اندر مقدمہ اس کے اوپر ہم کمنٹ نہیں کر سکتے. تو 2018 میں یہ کہہ رہے ہیں 2017 میں اخلاقی اگر دباؤ آپ کا نہیں مانتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اور دھرنا دے سکتے ہیں. نہیں وہ شیخ رشید صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے. اس کا ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں مگر ہماری پارٹی کا اپنا ایک وہ ہے اپنا فیصلہ کرنے کا طریقہ وہ ہم خود کریں گے. مگر میں عرض کروں کہ یہ خواہش ہے کہ 5 سال کا مدت پوری ہو ایک دن بھی کمی نہ ہو. آپ طلعت صاحب پہلے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کے جو حالات ہیں جو اس وقت لوگوں کی بیچاروں کی قسم پرسی کا حالت ہے پاکستان کے پہلے رولرز بھی بالکل صاف ستھرے تھے نیک تھے اور انہوں نے بھی کوئی برائی نہیں کی اور وہ بھی آرام سے یہاں سے پیسہ لے کے باہر جا کر انہوں نے محل بنائے اور فرانس میں شیٹوز لیے. انہوں نے بھی جا کے کچھ نہیں کیا. ان کے بھی بالکل ہاتھ صاف ہیں. تو پھر یہ سارا کچھ اگر صاف ہے تو یہ پاکستان کی دیگر کو حالات کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں قیمت دیکھیں چیزوں کی قیمتیں دیکھیں روپے کی ویلیو دیکھیں. خیبر پختونخوا آپ اس میں شامل کر رہے ہیں حالات دیکھیں اس تجزیے میں شامل کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کو اس میں سے نکال رہے ہیں. بھائی صاحب میں سب کو شامل کر رہا ہوں بالشمول میرے. یہ تو سارے نیک پار ہیں نا. یہ تو نیک پارسا ہیں. ان کا تو پیچھے خاندانی سے سن 37 سے 40 روپے 50 روپے ٹیکس ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. وہ بھی کاغذ جمع ہوا ہے. آپ وہ بھی دیکھ لیں ہمارا بھی دیکھ لیں. ہم سارے ہیں. تو اگر ہم سارے اچھے ہیں اور اتنے بہترین اپنے ہمارے پاس سارے اساس پاکستان میں اور ہم سارے ٹھیک سے کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لوگوں کی یہ حالت کیوں ہوگی؟ یہ تو کوئی بندہ بتائے. یہ ہمارا کیس ہے پبلک کے لیے. ہم وہاں پر جائیں گے ان کے بارے میں بتائیں گے پچھلی حکومتوں کے بارے میں بتائیں گے اور جو انڈیویجول ایکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی کہیں گے. آگے لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں. اگر لوگ انہی کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ اگر ایمانداری سے تو یہ پھر آ جائیں گے اور اگر ان کو نہیں کرتے تو پھر ان کو سامنے نظر آ جائے گا کہ ان کی کہانی لوگوں نے اتنی متوازن بات جو ہے نا عموماً آپ کے پلیٹ فارم سے آتی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اتنی متوازن بات جو ہے اور جچی تری بات جو ہے اچھی بات ہے کہ اگر لوگوں نے ووٹ دیا تو واپس آ جائیں گے. لیکن اخلاقی کوسچن پہ واپس آتا ہوں. دیکھیں یہ جو بیانیے کی بات کر رہے ہیں تجزیہ نگاروں سمیت صحافیوں سمیت چونکہ میں اینکر ہوں تو زیادہ میں اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نہیں کروں گا لیکن میں واقعتاً مجھے مشکل ہوتی ہے وہ بنت کرتے ہوئے جو آپ بات کرتے ہیں. میرے پاس سمجھ بوجھ کی بھی کمی ہو سکتی ہے لیکن آپ کا جو پبلک بیانیہ ہے تو بڑے جھول ہیں. آپ اس طرح کیوں نہیں کہتے کوئی 22-24 سوال جو پوچھے جا رہے ہیں خطرناک ترین سوال پبلک میں اس کے جواب آپ پبلک میں دے دیں لکھ کے دے دیں تاکہ ہم پڑھ سکیں اس کو. بابر صدار صاحب ہم بیانیہ تو سمجھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل اس پہ غور کر لیا جائے گا لیکن میرے خیال میں جو کیٹیگورک اوور ویو ہے وہ سب کو پتا ہے. اب تو رٹ کے ہے میرے خیال میں تو یہ تمام چیزیں. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو پارلیمنٹ کی سپیچ کی بات ہوئی اس کے بھی اوپر بڑی بات ہو چکی ہے اور آلریڈی ایک کیس لیگل ہے اور اس کی جو پولیٹیکل کونوٹیشن ہے اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آ رہی ہوں. میں بالکل پارلیمنٹ میں جتنی باتیں ہوئیں ان تمام کی کو ریلیشن بھی بنتی ہے ود دا لیگل کیس اور اس کے اندر ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کون کون سی بات کس کس کے اس پر ہوئی کیونکہ اس میں ججز کو بھی سمجھ نہیں آتی. ججز کو تب سمجھ نہیں آتی جب وکلا پولیٹیکل کیس لڑتے ہیں عدالت کے اندر. لیکن ججز کو ماشاءاللہ 3 دنوں سے کیس جو ہے وہ کورٹ میں ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہے اور تمام چیزیں جو لیگلی چل رہی ہیں. آپ کو اپنا پبلک میں بیانیہ آپ کے خیال میں واضح کرنے کی فی الحال کو خاص ایمرجنسی لگی میرے خیال میں کافی واضح ہے اور اگر کوئی تھوڑی بہت اس میں آپ سمجھتے ہیں بیکاز ظاہر ہے وزڈم کلیکٹیو ہونا چاہیے اور اگر ہے تو اس میں اندر جو بھی گیپس ہیں ان کو فل کر. لیکن آخر میں ایک میں بات کروں گی کہ اگر اس کا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ ہوتا تو وہ نظر آنا ہوتا ہے.
جہاں پرائم منسٹر جا رہے ہیں, جو انوگریشنز ہو رہی ہیں, جو پروجیکٹس ڈیلیور ہو رہے ہیں, اس کے اوپر جو رسپانس ہے وہ بھی عوام کے سامنے, اس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. اور آئی تھنک اتنے بڑے پروجیکٹ اگر آپ کسی کو بھی دے دیں کسی بھی کمیونٹی کے اندر تو لوگ آ ہی جائیں گے. دیکھیں, اور دوسری بات ہے ہم دے نہیں رہے, ہم پروجیکٹس کی انوگریشن کر رہے ہیں, کمپلیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کا پیسہ ان کو دے رہے ہیں نا, چلیں دے رہے ہیں نا. ایسی کیا ہوگی چیز کہ ہم, میں یہ کہہ رہی ہوں, ہم دے رہے ہیں تو پہلے وہ بڑے بڑے پروجیکٹس کیوں نہیں دیے گئے؟ ایک دو سوال جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے وہ ذرا بی بی صاحبہ کے سامنے رکھ دیتا. خاکوانی صاحب بس پروگرام کو ختم ہو جا رہا ہے. جی گو اہیڈ بابر. طلعت بھائی, ایکویٹل جو ہے کسی بھی عدالت سے اس کا مطلب انوسنس نہیں ہوتا. ٹھیک, لیٹس انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک. سو آپ کو کلین چٹ نہیں ملے گی عدالت سے. اگر آپ نے جواب نہیں دیے تو وہ سوال رہیں گے. زرداری صاحب کبھی کنوکٹ نہیں ہوئے, لوگ پوچھتے ہیں آج بھی کہ بہت ساری باتیں, اور وہ پی 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 کا جواب یہ ہوتا ہے کہ 9 سال جیل میں رہے, اس کا مطلب کلین چٹ نہیں تھا. سو اگر مورل کوسچنز رہیں گے, انفارچونیٹلی جو خاکوانی صاحب نے یہاں پہ کیس پیش کیا وہ پی ٹی آئی نے لڑا نہیں. وہ کیس لڑنے والا ہے کہ ایک سٹرکچرل پرابلم ہے اس ملک میں کرپشن کی, اس کے حل کی طرف نہ پی ٹی آئی نے کبھی بات کی, نہ کوئی سلوشنز دیے. تو دیٹ از دا مس فارچون. 30 سیکنڈ میں خاکوانی صاحب آخری جملے آپ سے اگر لے لیں ہم. جی گو اہیڈ. جی میں طلعت صاحب, میں نے جنرل مشرف صاحب کو ایک دفعہ کہا, کہنے لگے ہمارے پاس 500-550 ارب روپیہ ہے, ہم اس وقت پیسے لگائیں گے اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا معذرت کے ساتھ سر, یہ نواز شریف صاحب نے M2 بنائی, 380 کلومیٹر کی یہ سڑک ہے اور اس کے اوپر 90 ارب روپے لگا ہے, اور آپ اس کے اوپر پورے الیکشن کے اندر 2002 کے اندر سوائے نثار علی خان کے اور کوئی آدمی نہیں جیتا. اگر پروجیکٹس کے ساتھ بندے بنتے تو پھر تو سارے بندے خریدے جاتے, جتنے جس کے پروجیکٹ زیادہ ہوں گے وہ ووٹ لے جائے گا. ووٹ ہوتا ہے جب وہ ماحول کے مطابق جو ماحول بنے گا الیکشن میں وہ ووٹ دے گا آپ کو. ٹھیک, ذرا اس پہ ختم کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف سے ویسے پوچھنا چاہیے کہ سعودی کنگ سے انہوں نے پیسے کب لیے تھے, وہ ایک ایشو ہے جو ویسے بیچ میں ہی رہ گیا. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, سیاسی کیس اب واضح ہے, پی ٹی آئی سیاسی کیس لڑ رہی ہے, ان کی جماعت بھی سیاسی کیس لڑ رہی ہے. عدالتی کیس جو ہے, بابر صاحب نے صحیح کہا کہ اب وہ بالکل قانون کے دائرے کے اندر آتا ہوا نظر آ رہا ہے, which is a good thing legally speaking. ہمارا اگلا سیگمنٹ تیار ہے, stay tuned for that. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے اندر فوجی عدالتیں جمہوری دور کے اندر انہونی ہوئی. پاکستان کے اندر آئین کو ترمیم کیا گیا, اس کو تبدیل کیا گیا, ایک آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کا قیام سامنے لایا گیا, اور اب یہ عدالتیں ختم ہو گئی ہیں. تو بحث یہ چھڑ نکلی ہے کہ کیا واقعتاً ان عدالتوں کو ہمیں توسیع دینی چاہیے نہیں. ہمارے پاس عمران ظفر لغاری صاحب موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر کامل علی آغا صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے. سینیٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. عمران صاحب, آپ کی پارٹی کا موقف سامنے آ گیا ہے, ایک ایسی جماعت جس نے سائن کیا ہو اس امینڈمنٹ کے اوپر, اب اپوز کیوں کرے گی؟ دیکھیں طلعت صاحب, یہ جب ہم سائن کرنے جا رہے تھے تو اس وقت کی جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی پروسیڈنگز تھیں, اور جو ہمارے سینئر رہنما تھے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے جب یہ بل پہ ووٹ دینے جا رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ایک جمہوری جماعت کے لیے وہ جو ڈیموکریٹک اسٹرگل اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے اس کے برعکس ہم گئے تھے, کیونکہ ملک میں اس وقت غیر معمولی صورتحال تھی. دہشت گردی کی جنگ میں ہمیں جانا تھا ڈیفینیٹلی, اور لیڈرشپ نے پھر کنونس کیا. کافی ہمارے جو پارلیمانی لیڈر تھے, لیڈر آف اپوزیشن تھے ساری پارلیمانی, اس میں ڈسکس ہوئی, بڑی بحث چڑھی. پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا, کیونکہ اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ ملک میں ضرورت تھی. ہم نے 2 سال دیے حکومت کو کہ آپ اپنی جوڈیشری میں ریفارمز لے کے آئیں. اس غیر معمولی صورتحال کو ہم نے کنٹینیو ہم نے فیس کرنا ہے. یہ نہیں کہ یہ صورتحال تبدیل ہوگی نہیں, صورتحال تبدیل نہیں. ایک طرف آپ کی پارٹی بڑی شدید تنقید کرتی ہے انٹیریئر منسٹر کو, کہتے ہیں دھیلے کا کام نہیں کیا انہوں نے, دہشت گردی کے معاملے کچھ نہیں کیا, نیب کے اوپر کچھ نہیں کیا. ابھی آپ خود فرما رہے ہیں دوسرا عدالتی نظام ٹھیک نہیں کیا, اگرچہ صوبوں نے بھی وہ کرنا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں لیکن اس غیر معمولی صورتحال میں سے ایک ہم نے چیز معمول پر لانی ہے, اور وہ عدالتیں ہم نے انڈورس نہیں کرنی. دیکھیں نہیں کر سکتے آپ, اب نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں ہم نے 2 سال دیے نا. انہوں نے کیا لیجسلیٹ, آج تک ملک میں کسی کو انصاف نہیں مل رہا عدالتوں میں, اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے. ساؤتھ ایشیا وہ واحد خطہ ہے جس میں پہلے ایف آئی آر کرتی ہے,
لیگل ایک ڈاکیومنٹ آپ ملزم بن جاتے ہیں، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ان چیزوں کو کون صحیح کرے گا؟ لیجسلیشن کے تھرو صحیح ہوگی. کسی صورت آپ انڈورس نہیں کریں گے؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو پہلی بات تو حکومت بل لے کے نہیں آئی ہے. جب دھرنا تھا تو زرداری صاحب کو وہ دیگیں پکا کے کھانا بھی کھلا رہے تھے، اس کے لیے ویلکم بھی کر رہے تھے. اب بل لے کے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو ڈیموکریٹک ہیں، ہم تو ڈیفینیٹلی سوچ فیصلہ ایک ہو چکا ہے، ہم پارلیمنٹ میں اس کو سیکنڈ نہیں کریں گے، لیکن اگر پہلے بل بھی تو لائیں نا. یہ لوگ ساری چیزیں اپوزیشن کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور دیکھیں طلعت صاحب، دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا چودھری نثار صاحب کی پرفارمنس دیکھیں آپ نیشنل ایکشن پلان میں، جس میں یہ کورٹس اس کا حصہ ہیں. نیکٹا کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں، کیا کیا ہے انہوں نے، اور وہ تو ان جماعتوں کو انڈورس کر رہے ہیں. میں صرف اس وجہ سے ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ وہ ذرا کنٹرڈکشن لگتی ہے. بہرحال سینٹر صاحب، ذرا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. آپ کی جماعت کیا کہتی ہے کہ کیا واقعتاً ان عدالتوں کا قیام جو ہے وہ غیر جمہوری ہوگا اور اب اس کو توسیع نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں، دیکھیں ہمارا موقف بڑا واضح ہے. طلعت حسین، جب یہ عدالتیں بنائی گئی تھی تو یہ بلا جواز نہیں بنائی گئی تھی. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جواز تھا، اور وہ جواز یہ تھا کہ ملک میں موجود عدالتی نظام جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا. ٹھیک. جب ڈیلیور نہیں کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف جو عدالتی نظام ہے وہ ایسے تھا جیسے ملک میں موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک. وہ ادارے جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کر رہے تھے، آپریشن کر رہے تھے، ان کو اس معاملے میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک. جس کی بنا پر بامر مجبوری تمام جماعتوں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت فوجی عدالتوں کا قیام ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی جائے تاکہ اس دوران حکومت جو ہے وہ انتظامی طور پر بھی اور عدالتی نظام میں اصلاحات لا کر ایک قانونی طریقہ کار کے ذریعے سینٹر صاحب، وہ تو میعاد ختم ہو گئی نا. نیا نظام، وہ میعاد ختم ہو گئی. اب حکومت نے کام نہیں کیا آپ کے بیان اور الزام کے مطابق. اب ان عدالتوں کے اوپر آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے؟ کیونکہ فوج کا خیال ہے کہ ان عدالتوں نے بڑا کام کیا ہے. ہم ان کی پریس ریلیز دیکھ رہے تھے کہ بڑا مؤثر کام کیا ہے انہوں نے. طلعت حسین، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اگر آپ 2 منٹ مجھے دے دیں تو ساری بات واضح ہو جائے گی. جی. بات یہ ہے کہ آج وہ جواز اسی طریقے سے پھر موجود ہے. حکومت نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا، نہ کوئی لیجسلیشن لے کے آئے اور نہ ہی کوئی انتظامی معاملات میں انہوں نے موجود ملک میں موجود عدالتی نظام کی اصلاح کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے اور پروسیکیوشن کے تحفظ کے لیے، وٹنس کے تحفظ کے لیے کوئی طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا. ٹھیک. اور نہ ہی کوئی لیجسلیشن سامنے آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر ایک اور کوتاہی کی ہے اس حکومت نے کہ جب یہ بل لیپس ہو گیا ہے اس کے بعد اس کی ڈیبیٹ شروع کروا دی ہے اور یہ اندیا دیا ہے کہ جی اس نظام کو چلایا جائے اور اس میں توسیع دی جائے. ٹھیک. تو اس میں کنٹراورسی آئی ہے، ورنہ ہر صورت میں اس وقت وہ جواز موجود ہے. ٹھیک ہے. جو اس نظام کو بناتے ہوئے موجود تھا، آج بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں فی الفور حکومت کو چاہیے کہ اس میں توسیع کر دے اور فوری طور پہ موجود عدالتی نظام کی اصلاحات کے لیے بل بھی لے کے آئے. ٹھیک ہے. عمران صاحب، سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیا. انہوں نے حد مقرر کی اور انہوں نے ایک چیز کا اضافہ کیا کہ جی جو ریویو کا حق ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے، لیکن انڈورس انہوں نے کیا اس کو. اور اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو 275 مقدمات نپٹائے گئے عدالتوں کے اندر. تو بالکل بے مقصد نہیں تھیں. دہشت گردوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں، 161 کو سزائے موت، 7 کو عمر قید، اور بڑے بڑے جو ایشوز تھے، اے پی ایس حملہ، صفورہ چنگی حملہ، سبین محمود، ڈینیل پرل، مسلم خان کے کیسز، طالبان کا جو سپوکس پرسن تھا. تو ان عدالتوں نے کام کیا ہے. قانونی بحث سے قطع نظر جمہوری روایات کو ایک طرف رکھے بغیر غیر معمولی حالات تو ہیں. تو اگر معمولی حالات کے ذریعے دہشت گردی سے نہیں نپٹا جا سکتا تو اس کے اوپر من مانے نہ مانے جانا تو پڑے گا. دیکھیں طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ پرماننٹ سلوشن وار آن ٹیرر پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے ایک موقف کلیئر ہے. 2002 سے جب سے مشرف صاحب ہم اس جنگ میں لے گئے
تو ہم نے کہا تھا یہ جنگ آئیڈیالوجی کی ہے، یہ وقتاً بفقتاً یہ 20-30 سال 40 سال یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. ہم ایک جنگ ایسی لڑ رہے ہیں کہ کسی مذہب کی زبردستی نافذ، اور یہ آپ سمجھتے ہیں ساری بات جس کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت ہم. دیکھیں اس کا پرماننٹ سولوشن آرمی کورٹس نہیں ہے، بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آرمی کورٹس نے بہت اچھا کام کیا ہوگا، دہشت گردوں کو سزائیں بھی دی ہوں گی، لیکن جس ادارے کا اصل کام ہے جوڈیشری کا، وہ کیا کر رہی ہے؟ آج تک کیا ان کو دہشت گردی کی جنگ میں جو وہاں پہ لوگوں کو انصاف ملا ہے؟ جو جھوٹے کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں، کیا عام پاکستانی کو کسی کو بھی ہمارے ملک میں کہتا ہوں انصاف بہت ایمرجنسی کے اندر پھر ایمرجنسی میں جب آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہاسپٹل کے باقی وارڈ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ان کو درست کرنا ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن وہ کرنا تھا نا، یہ 2 سال دیکھیں نا، یہ غلطی کس کی ہے؟ نہیں سب کو کرنا تھا، بالکل کرنا تھا، بالکل کرنا تھا، لیکن یہ کام تھا انٹیریئر منسٹری کا. نیشنل ایکشن پلان میں پچھلے 1 سال سے جب سے یہ شروع ہوا ہے ہم لوگ فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کام نہیں کیا، چنانچہ ان عدالتوں کو آپ انڈورس نہیں کیا. نہیں دیکھیں ہم انڈورس اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جمہوریت کی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو، اپنی ہر چیز کو وار آن ٹیرر کے مطابق ہم ریفارمز لائیں گے، ہم لیجسلیشن لائیں گے، لیکن انہوں نے تو پارلیمنٹ کو اہمیت ہی نہیں دی نا، انہوں نے تو لیجسلیشن لے کے ہی نہیں آئے. نیکٹا وہ ادارہ ہے جس کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت تھی دہشت گردی کے خلاف. آج آپ نیکٹا کا ذرا دفتر جا کے دیکھ لیں وہاں پہ کیا حالت ہے. وہ سویلین ملٹری ریلیشن شپ اس وار میں بہت ضروری تھی. آپ اس حکومت کی وہ حالات دیکھ لیں کہ کیا ان کے وہ ریلیشن ابھی باقی ہے کیا؟ مجھے اس حکومت کے حالات ہی دیکھنے چاہیے یا آپ کی حکومت دیکھیں جی رحمان ملک صاحب کے حالات بھی دیکھنے چاہیے؟ ایک تسلسل ہے، میں وہ موضوع تبدیل ہو جائے گا، لیکن سینیٹر صاحب کے پاس. سینیٹر صاحب کیا آپ کے خیال میں اس بات سے قطع نظر کہ کس نے کیا کیا، یہ بحث اس وقت ہمیں کرنی چاہیے سیاسی طور پر؟ ظاہر جماعتوں کا حق ہے کہ کس نے کتنا کام کرنا تھا، یا ہمیں نظریہ ضرورت کے تحت ان عدالتوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے؟ وہ بحث ہم برابر میں چلا سکتے ہیں. جی میرے خیال میں یہ اس میں تو ابہام رکھنا ہی نہیں چاہیے. یہ ایک نہلیت ہوگی پارلیمنٹ کی بھی اور اس حکومت کی بھی کہ انہوں نے پچھلے 2 سال کے عرصہ میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے 20-21 پوائنٹ میں سے جو 6-7 پوائنٹ جو افواج پاکستان اور سیکورٹی ایجنسیز کے ذمہ تھے اس پر کام ہوا ہے. حکومت کی طرف سے تو ایک قدم نہیں بڑھایا گیا، نہ مدرسوں کی رجسٹریشن کی گئی، نہ نیکٹا کو جو ہے وہ اس کی ریفارم کی گئی، نہ وہ جو کوئک ریسپانس فورس بنانی تھی وہ بنائی. کچھ بھی نہیں کیا حکومت کی طرف سے، اور اس معاملے میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ میں، اس بحث میں پڑے بغیر فی الفور سب کو چاہیے، اور پیپل پارٹی سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی اس معاملے میں کسی قسم کی پوائنٹ سکورنگ کی طرف نہ جائے. جو بہتری حالات کے اندر آئی ہوئی ہے اس کے تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام کو فی الحال آگے بڑھایا جائے، توسیع کر دی جائے، اور اس کے ساتھ حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ حکومت اس کے لیے لیجسلیشن لے کے آئے، اور انتظامی معاملات میں جو موجود عدالتی نظام ہے اس کی تحفظ کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے اس میں جو اقدامات اٹھا سکتی ہے حکومت اٹھائے. اور حکومت اگر نہیں اٹھاتی تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مجرمانہ غفلت اور نااہلی ہوگی حکومت کی کہ حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ افواج سے کام بھی لیا جائے. ہر کام چاہے وہ سیلاب آئے وہ بھی فوج کے ذمہ، اگر کوئی ووٹنگ کرانی ہو تو وہ بھی فوج کے ذمہ. آغا صاحب ہر حکومت یہی کرتی ہے، ہر حکومت یہی کرتی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں سب کچھ فوج پاکستان کے ذمہ، لیکن کوئی حکومت ایسے نہیں کرتی جس طرح یہ کرتے رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کام بھی ان سے کرائیں اور ان کو ملائن بھی کریں، ووٹ بھی ڈالیں، ان کو بدنام بھی کریں. 30 سیکنڈ میں بتائیے گا کیا آپ کی جماعت کے اندر جذبات ابھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جذباتیت کی بات نہیں ہے. آپ نے آنسو کا ذکر کیا، آپ نے دل پہ پتھر رکھا، مجھے لگا جذباتیت نہیں، جذباتیت کی بات نہیں ہے نا، ایک اصول کی بات ہے. دیکھیں سیاست، اصول، ڈیموکریسی، یہ اگر ہم اس چیز پہ نہیں چلیں گے، یہ چودھری نثار صاحب کو کام کرنا تھا نا، چودھری نثار صاحب نے لیجسلیشن لانی تھی. یہ سارا چودھری نثار صاحب کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو آج میں اور آپ بحث کر رہے ہیں یہ چودھری نثار صاحب کی نااہلی ہے کہ انہوں نے ریفارمز وہ لے کے ہی نہیں آئے انٹیریئر منسٹری کے اندر. اگر وہ لے آتے تو آج اس بحث کی ضرورت ہی نہ پڑتی. عمران صاحب آپ کا شکریہ، سینیٹر کامل علی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین ایڈیٹوریل کمنٹ ہمارا تیار ہے، ضرور دیکھیے گا.
آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف۔ اہم نقطے کا تعلق بنیادی طور پر افغانستان کی طرف سے لگنے والے وہ الزامات ہیں جو دہرائے جاتے ہیں۔ افغانستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے، حالیہ واقعات کے اندر قیمتی جانیں گئیں، یو اے ای کے نمائندگان جو ہے اس سے متاثر ہوئے، یہ جانیں بہت قیمتی ہیں اور پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید اس کے بعد افغانستان کی طرف سے رد عمل نہیں آئے۔ افغانستان نے یہ الٹا الزام لگا دیا کہ فاٹا کے اندر ابھی بھی دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں۔ پاکستان نے جواب میں کہا کہ یہ بالکل بات درست نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اس پروپیگنڈے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب آج کے روز پاکستان کے سفارت خانے کے باہر افغانستان کی طرف سے ایک احتجاج باقاعدہ کروایا گیا اور نعرے لگائے گئے پاکستان کے خلاف۔ یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا سفارتی چیلنج بنیادی طور پر 3 قسم کا ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا بھر کے اندر افغانستان کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کو پاکستان سے جوڑنا، اس کا ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے تدارک کرنا ہوگا، بڑے پیمانے پر ایک ایگریسو جارحانہ قسم کی سفارتکاری کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہ، اگر بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر کوئی گروپ یا فرد پاکستان کی سرزمین استعمال کرتا ہے اور اس قسم کے واقعات کا حصہ بنتا ہے تو اس کا بھی کلا کما کرنا ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے اور سب سے اہم بات کہ بارڈر کو ہمیں مینیج کرنا ہے مزید ایفیکٹیولی، مؤثر انداز سے، تاکہ روزانہ کے جو الزامات ہیں وہ پاکستان کے گلے نہ پڑ جائیں۔ بہت اہم معاملہ ہے جو واقعات حالیہ وہاں پر ہوئے ہیں، اس کے اندر مسلمان دنیا کے ممالک کے افراد بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ پاکستان کے گھر کے قریب آ گیا ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔